سارے گروپ آرگنائزرز کراچی کے اور پنجاب کے اچھے گروپ آرگنائزر جن میں ہم تھے, 2-3 اور نام ہے لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, زکا گروپ تھا, زکا گروپ از آلسو ویری ریپیوٹیبل گروپ, اور 1-2 اور گروپ ہیں. ان سب نے وہ 15,000 ریال پر پرسن اکارڈنگ ٹو دیئر کوٹا, جس کا 700 ہے, ملٹیپلائڈ بائی 700, 15,000 ملٹیپلائڈ بائی 100, 15,000 ملٹیپلائڈ بائی 1,000, اپنی مرضی کے مطابق وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دی فل 100%. اس میں سے کیا ہوا, کچھ گروپس جن کو پلاٹ الاٹ ہو گیا اور انہوں نے 27th والی پیمنٹ بھی کر دی اور یہ 15,000 ریال والی کانٹریکٹر کی پیمنٹ بھی کر دی. 3 دن بعد پتا چلا کہ 2-3 پلاٹ جو الاٹ ہوئے تھے, جو جن کا میپ میں نقشہ آن لائن نسک پورٹل پہ, جو ای حج پورٹل ہے اب جو ریگولیٹ کر رہا ہے, اب سب آن لائن ہے, اس کے اندر سے وہ پلاٹ ایویپوریٹ ہو گئے, پلاٹ غائب ہو گئے. اس کا پروٹیسٹ جن لوگوں کے وہ پلاٹ تھے, ایک پلاٹ میں 2 کمپنیز بھی تھیں پلاٹ کے سائز کے مطابق, کسی میں 1000 کا گنجائش تھی, کسی میں 2000 کی گنجائش تھی, تو 2 کمپنیز نے مل کے وہ پلاٹ لے لیا, 3 کمپنیز نے مل کے, جو چھوٹا پلاٹ تھا 500 کا وہ ایک کمپنی نے لے لیا. تو اس میں سے 2-3 پلاٹس, اور اسپیشلی 10 نمبر پلاٹ VIP پلاٹ تھا, ہم نے بھی وہ نامینیٹ کیا تھا اور کچھ کمپنیز نے بھی وہ نامینیٹ کیا تھا. وہ پلاٹ سسٹم سے غائب ہو گیا. اب جب پلاٹ نمبر اویلیبل نہ ہو تو آپ نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اٹ از این آن لائن پورٹل کہ ایک سٹیپ کریں گے تو نئی ونڈو کھلے گی. ہم نے DG حج مکہ کو پروٹیسٹ کیا کہ ہم پیمنٹ کر چکے ہیں 27 والی بھی, 15,000 ریال والی بھی, اور یہ پلاٹ آج پتا چل رہا ہے کہ تو ایگزسٹ نہیں کر رہا, تو وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. ہمارے پاس لاگ ان نہیں ہے پورٹل کا. پورٹل کا لاگ ان صرف اور صرف سعودی آفیشلز کے علاوہ DG حج مکہ کے پاس ہے, پاسورڈ اینڈ لاگ ان. ہی کین لاگ ان انٹو دیٹ پورٹل اینڈ ڈو ایڈیٹنگ, ڈیلیشن, واٹ ایور. ہم نے اس کو کہا کہ سر یہ آگے پرابلم ہو جائے گی, آپ امیجیٹلی ود ان 1 or 2 days یا تو یہ 10 نمبر پلاٹ کی انویسٹیگیشن کر کے اس کو ریسٹور کرائیں تاکہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ موو کر سکیں, یا پھر اگر یہ کوئی پرابلم ہے یا کسی نے انفلوئنس کر کے سعودی نے اس کو کسی اور نیشنلٹی کو شاید الاٹ کر دیا ہے, عرب نیشنلٹی, کویت, قطر, ان کو پریفرنس ملتی ہے, تو پھر ہمیں کوئی آلٹرنیٹ پلاٹ اس کے اندر انٹر کرائیں تاکہ نمبر انٹر ہو اور ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جا کے اپنے ہوٹل ایگریمنٹ جو ہم کر چکے ہیں, ہم ہوٹل کو پیمنٹ دے چکے ہیں, ہم بس کمپنیز کو پیمنٹ دے چکے ہیں, ہم کیٹرنگ کمپنی کو فل پیمنٹ دے چکے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی منی ان پاکستان, ساری منی یہاں آ چکی ہے. اور اس کا پروف کیا ہے کہ ای حج والیٹ اس پورٹل کے اندر ہوتا ہے, ای حج والیٹ. اس والیٹ میں ہر گروپ والے کی اماؤنٹ شو ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے پاکستان سے میزان بینک کے اس فورن کرنسی نان چیکنگ اکاؤنٹ کے تھرو کتنی پیمنٹ ای حج والیٹ میں ڈالی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جن کے پلاٹ کینسل ہوئے ان کی ای حج والیٹ میں پیمنٹ پوری ایگزسٹ کر رہی ہے اور پلاٹ کینسلڈ ہے, نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ موو نہیں کر سکتے. DG حج مکہ ایڈیمنٹ ہوا ہے کہ میں کر دوں گا, میں بزی ہوں. ٹھیک ہے, نہ تو 10 نمبر پلاٹ ریسٹور ہوا اور نہ 10 نمبر پلاٹ کے اگینسٹ کوئی آلٹرنیٹ جگہ دی گئی, اینڈ اس کی رسپانسبلٹی صرف اور صرف DG حج مکہ کے پاس ہے, کیونکہ لاگ ان پاسورڈ اس کے پاس ہے, کوئی اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جن مسائل کا شکار ہوئے ہیں پاکستانی حاجی اور آپ سب جو حج آرگنائزرز ہیں, اور بھی کوئی ممالک شامل ہیں اس میں؟ انڈیا کافی زیادہ افیکٹ ہوا, بٹ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت اسٹرانگلی ایکٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے 20 اپریل تک اپنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرا لی, اور اس کے اندر ایمرجنسی میں سارے گروپس نے ریڈی تھے, سب لوگ وہ بھی ریڈی تھے, ان کی پیمنٹس بھی ہو چکی تھیں, صرف ڈیٹا اپلوڈ کرنا تھا, پاسپورٹ اسکین کر کے اپلوڈ کرنا تھا, ویزا ایشو کرنا تھا. انہوں نے 20 اپریل یعنی کہ یہ جو بند ہوا ہے سسٹم, یہ کوئی اراؤنڈ فرسٹ ویک آف اپریل ہوا ہے, لیکن انڈیا کے لیے تھرو ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ پریشر 20 اپریل تک انڈینس کو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی اور ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں ملی. اسحاق ڈار صاحب گئے, سیکٹری ریلیجیس افیئرز گیا, منسٹر ریلیجیس افیئرز گیا, DG حج مکہ نے ریکویسٹ کی, ان چاروں کو وہاں پہ اسٹریٹ نو کا جواب ملا. بلکہ مجھے یہ نہیں پتا, بٹ یہ کنفرم نیوز ہے, ان میں سے کسی ایک کو ملنا بھی پسند نہیں کیا. ہماری کیا ہسٹری اتنی خراب ہے کہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کہ ایکسٹینشن مل سکے. یہ آخر میں جو ہے ایک سوال لے لیں کہ بشرا اور محمد سعید کے مطابق اگلے 3 دن میں صورتحال
بہتر ہو جائے گی. صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ ظاہر ہے کہ یہ حاجیز تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی لڑائی کیسے لڑ رہے ہیں, آپ اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرتے ہیں, کس طرح کرواتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو کیا لایا آلٹرنیٹیو کیا, کیونکہ وہ ان ٹیکنیکل ایشوز میں تو پڑھنے ہی نہیں والے, وہ تو اپنی انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. دو ہیں, یا تو اس کو سیریسلی پرائم منسٹر لے اور پرائم منسٹر خود پرنس سلمان کو ریکویسٹ کرے کہ اس دفعہ آپ یہ ریلیکسیشن دے دیں, وی پرومس کہ اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کم از کم اس دفعہ یہ ان لوگوں کے پیسے آپ کے پاس ہیں, صرف آپ نے سسٹم کھولنا ہے. ایک دن یا 2 دن کے لیے انہوں نے صرف پاسپورٹ کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے اور ویزا ایشو کرنا ہے, باقی تو سب کچھ 100% پیمنٹ. اچھا سر, میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں, یہ جو آپ ویزا ایشو کی بات کر رہے ہیں, یہ ویزا ایشو کے لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے یا ہم لوگ 2-3 مہینے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, جب تک کیا پورٹل پہ فرسٹ پیمنٹ جو مینڈیٹری پیمنٹ ہے فار گورنمنٹس, جس کو پاکستان گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے, سعودی گورنمنٹ, دین طوافہ کمپنی وچ از اے کانٹریکٹر فار مینا, طوافہ کمپنی اس کا نام ہے, 15,000 ریال کیٹیگری اے کی پیمنٹ ہے. اور جس طرح کیٹیگری کم ہوتی ہے تو یہ پیمنٹ کم ہوتی جاتی ہے. کیٹیگری ڈی کی پیمنٹ 7,000 ریال ہے. تو یہ پیمنٹ ہوتی ہے جمع. اس پیمنٹ جمع ہونے سے پہلے پلاٹ ایلوکیشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے جو 27 والی پیمنٹ کی ہے اس کے بعد آپ کو پلاٹ الاٹ کرنے کی اتھارٹی مل جاتی ہے. پلاٹ الاٹ ہونے کے بعد آپ اپنا کانٹریکٹر چوز کرتے ہیں, کیونکہ ملٹیپل ڈزنز آف کمپنیز ہیں. آپ کو جو کمپنی پسند ہے مینا کی, اس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں اور 15,000 ریال اس کو پے کر کے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. جب یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, پلاٹ نمبر الاٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اسی پورٹل پہ ایک ونڈو ہے جس پہ آپ اپنے پرائیویٹ کانٹریکٹس, جن ہوٹلز کے ساتھ آپ نے بکنگ کی ہے, جن بس کمپنیز کے ساتھ آپ نے بکنگ کی ہے, جن کیٹرنگ کمپنیز کے ساتھ آپ نے بکنگ کی ہے, تو وہ سائنڈ کانٹریکٹس آپ اپلوڈ کرتے ہیں. اور وہ سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے ہوٹل کے ساتھ بھی, ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ بھی اور کیٹرنگ کمپنی کے ساتھ بھی. جب ہم وہ کانٹریکٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کمپنیز اس کو انڈورس کرتی ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اور یہ ہمیں پیمنٹ کر چکے ہیں. جب تک وہ کمپنی انڈورس نہ کرے خالی اپلوڈ کرنے سے, تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے بعد آپ کو جو ویزا ہے وہ آپ کو ایشو کرتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر ناصر رشید ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن بھی ہیں, shorthaj.com ان کی کمپنی ہے, اور وہ اس سال کے حج کرائسس پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور بڑی ہی ایک گمبھیر صورتحال ہے. تقریباً 60,000 سے زائد حاجی جو ہیں ان کی سعودی عربیہ روانگی اور حج کی ادائیگی خطرے میں پڑ چکی ہے, اور اس حوالے سے ہوپ جو ہے حج آرگنائزرز کی تنظیم وہ بھی کوشاں ہے, اور حکومت پنجاب کی طرف سے فی الحال تو کوئی ایفرٹ اور اس طرح کی سنجیدہ ایفرٹ اور ریلیف دکھائی نہیں دیتا. البتہ جو ایک رکن ہیں ہوپ کے محمد سعید, ان کی پریس کانفرنس اور ڈاکٹر ناصر کی RNN پوڈ کاسٹ میں گفتگو کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 3-4 روز میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا